بعض لوگ کہتے ہیں کہ حدیثیں 200 سال کے بعد لکھی گئی ہیں. یہ علم کی کمی اور عقل کی کمی کی علامت ہے. ایک آدمی اگر اس کو علم نہیں ہو تو اس سے عجیب و غریب جملے نکلتے ہیں. جہالت، اس لیے علماء نے کیا کہا، الجہل یخلق العجیب، جہالت عجیب و غریب چیزیں پیدا کرتی ہے. کوئی آدمی جاہل ہے، آپ تھوڑی دیر بیٹھو اس کے پاس، آپ کو ایسی ایسی بات سننے ملیں گی آپ کے باپ دادا نے بھی نہیں سنی ہوگی. جہالت خود ایک جو ہے عجوبہ ہے، جہالت خود ایک عجوبہ ہے. جاہل سے عالم تعجب کرتا ہے، کیا بول رہا ہے تو، ذرا کو ڈر ہے کہ نہیں اللہ کا تیرے کو؟ نہیں چلتا بولے ایسا جائز ہے. ایسا کتنے لوگ ہیں کیا نہیں بولتے ہیں. تو جہالت جو ہے یعنی بہت سارے فتنوں کا سبب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حدیث کے لکھنے کا حکم دیا تھا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لما فتحت مکہ قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب مکہ فتح ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے. فذکر الخطبۃ خطبۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ بیان کیا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ آپ نے کھڑے ہو کر فتح مکہ کے بعد خطبہ دیا. فقام رجل من اہل الیمن، یمن کے ایک صاحب کھڑے ہوئے. یقال له ابو شاہ، ان کا نام، ان کو کیا کہا جاتا تھا؟ ابو شاہ. فقال یا رسول اللہ اکتبوا لی، کہا اللہ کے رسول یہ جو آپ نے خطبہ دیا ذرا مجھ کو لکھا کے دے دو نا، آپ کا خطبہ جو آپ نے خطبہ دیا ہے وہ مجھ کو ذرا نوٹ ڈاؤن کر کے مجھ کو دے دو، مجھ کو اس کو کاپی کرا کے دے دو. فقال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکتبوا لابی شاہ، آپ نے کہا یہ جو میرا خطبہ ہے اس کو لکھ کے دے دو. یعنی خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث لکھوائی اور آپ نے لکھنے کا حکم دیا. تو اس سے خود یہ کب کی بات ہے؟ فتح مکہ کے بعد کی بات ہے. یعنی آخری زمانے میں آپ نے حدیث کے لکھنے کا حکم دے دیا تھا. اسی سے علماء نے ذکر کیا ہے کہ جن حدیثوں میں آپ نے نہیں لکھنے کی بات کہی ہے اس کے بعد کی یہ بات ہے کہ آپ نے کہا لکھو. اس کو امام بخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. یہاں تک کہ صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات لکھتے تھے، یعنی ہر بات آپ جو بول رہے ہیں لکھ لیا کرتے تھے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کنت اکتب کل شیء اسمعه من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اريد حفظه، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات جو سنتا تھا لکھ لیتا تھا، اور میرا مقصد یہ تھا کہ آپ کی باتیں محفوظ ہو جائیں. فنہتنی قریش کے کچھ لوگوں نے مجھ کو اس سے منع کیا، مت لکھتے جا ہر بات اللہ کے نبی کی. کیا کہا؟ وقالوا اتكتب كل شيء تسمعه ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا. لوگوں نے کیا کہا؟ ہر بات لکھتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں. جملہ حدیث میں انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ دیکھیے جھگڑا اپنے انڈیا میں ہے، بشر بولا کہ گیا کام سے، اسلام کی لسٹ سے باہر. بہت ایزی ہو گیا کسی کی بھی فائل ڈیلیٹ کرنا، کفر کا فتویٰ دینا بہت ایزی ہو گیا ہے. صحابہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ بشر ہیں. ہاں ہماری طرح بشر نہیں ہیں، خیر البشر ہیں، سب سے بہتر ہیں. آپ بشر ہیں اور آپ غصے میں اور خوشی میں آپ کلام کرتے ہیں، ہر بات لکھتا ہے تو. فامسکت عن الکتاب، کہتے میں لکھنے سے رک گیا. فذکرت ذلک لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا ایسا ایسا ہو، میں لکھتا تھا اور اب ان لوگوں نے ایسا کہا تو میں رک گیا ہوں، آپ کی بات نہیں لکھ رہا ہوں، کیونکہ آپ کبھی غصے میں ہوتے ہیں کبھی خوشی میں ہوتے ہیں تو کچھ بھی بات ہوتی ہے تو ہر بات نہیں لکھنا چاہیے. ٹھیک ہے میں رک گیا ہوں. تو فاومأ باصبعه الى فیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ کی طرف اشارہ کیا. فقال اکتب لکھ. فوالذی نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا حق، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا ہے. ایسا تھوڑی ہے کہ غصے میں آؤں گا تو کچھ بھی بول دوں گا، خوش ہو جاؤں گا تو کچھ بھی بول دوں گا، ایسا تھوڑی ہے. خوشی ہو، غم ہو، غصہ ہو، کچھ بھی ہو، ٹینشن ہو نہیں ہو، یہاں سے نکلتا ہے تو کیا نکلتا ہے؟ حق بات اس زبان سے نکلتی ہے. لکھ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا؟ لکھتے جائے. یعنی وہ کہہ رہے میں ہر بات آپ کی لکھتا ہوں. معلوم ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہر بات لکھنے کا حکم دیا تھا، چاہے خوشی ہو یا غصہ ہو، ہر بات لکھو. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا ہے. یہ امام احمد، ابو داؤد اور حاکم نے اس کو روایت کیا ہے.
صحابہ اپنے بعد روایت لکھایا کرتے تھے اور ان کے اسٹوڈنٹس چیک کرایا کرتے تھے، ہم نے ایسی حدیث تم سے لی، صحیح ہے کیا؟ ہاں لیا، ٹھیک ہے. یعنی حدیثوں کے لکھنے کے ساتھ ساتھ ان کا ریویژن اور ری چیک کرانا اپنے استاد سے، یہ بھی وہ لوگ کرتے تھے. مثلا بشیر ابن نہیق کہتے ہیں اتیت ابا ہریرہ بکتاب، میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس آیا ایک کتاب لے کر. وقلت له، میں نے ان سے کہا ھذا حدیث ارویہ عنک، یہ حدیثیں ہیں میں آپ سے اس کو روایت کر سکتا ہوں، یعنی آپ کی روایتیں ہیں، میں آپ کی سند سے بتاؤں اس کو. سمعت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، ایسا کچھ بتاؤں میں؟ قال نعم، کہا کہ ہاں ٹھیک ہے مجھ سے روایت کر سکتے اس کو. اس کو علل میں امام ترمذی نے ذکر کیا ہے. بلکہ سلف جو ہے صحابہ کے اقوال کو بھی لکھتے تھے. نبی کی بات تو لکھی انہوں نے، صحابہ کی بات بھی لکھی. امام الزہری کے بارے میں صالح ابن کیسان کہتے ہیں اجتمعت انا والزہری، میں اور زہری ملے، جمع ہوئے. ونحن نطلب العلم، ہم دونوں علم حاصل کرنے میں تھے. فقلنا نكتب السنن، ہم دونوں نے کیا کہا؟ دونوں دوست کیا بولے دونوں نے؟ چلو سنن لکھیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں جمع کریں گے، لکھ کے اس کو سیو کریں گے. فكتبنا ما جاء عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم نے سب جو بھی باتیں ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملی، ہم نے ان کو کیا کیا؟ لکھا. زہری تابعین میں سے ہیں. ثم قال نكتب ما جاء عن الصحابہ فإنه سنہ، امام زہری نے کیا کہا؟ چلو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی باتیں بھی لکھتے ہیں، اس لیے کہ وہ بھی سنت ہے، صحابہ کی باتیں بھی لکھیں گے. وقلت انا، لیکن میں نے کیا کہا؟ صالح بن کیسان کہتے ہیں میں نے کہا لیس بسنہ، سنت نہیں ہے صحابہ کی باتیں. فلا نكتبہ، ہم نہیں لکھیں گے اس کو. انہوں نے بولے لکھیں گے، انہوں نے کیا بولے؟ نہیں لکھیں گے. کہتے ہیں وکتب ولم اکتب، لیکن امام زہری نے لکھا اور میں نے نہیں لکھا. فانجح وضيعت، وہ کامیاب ہو گیا اور میں نے برباد کر دیا موقع میرا. کیونکہ بعد میں معلوم پڑا یہ بہت کام کی چیز ہے، صحابہ کے اقوال بھی ضروری ہیں. تو امام زہری نے کیا کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے ساتھ ساتھ صحابہ کے اقوال بھی جمع کر دیے. تو اتنا اہتمام انہوں نے کیا کہ نبی نے جو سمجھایا، جن کو سمجھا انہوں نے جو بولے وہ بھی محفوظ ہونا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، جس کو دیکھا صحابہ نے، سنا، ان واقعات میں وہ تھے، اس پس منظر کو جاننے والے لوگوں نے کیا کہا ہے وہ بھی ہونا چاہیے محفوظ. تو سلف نے یہ بھی محفوظ کر دیا. اس کو ابن عبد البر نے جامع میں بیان کیا ہے.